وہ نوجوان صوفے پر بیٹھا لگاتار مجھے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر کبھی ماتھے پر بل ڈالتا، کبھی مسکراتا، پھر شرماتا، کبھی کان کے پیچھے کھجانے لگتا، کبھی ناک میں انگلی گھمانے لگتا۔ مجھے تو گھن سی آئی تھی۔ دیکھنے میں خوبصورت نوجوان تھا مگر کچھ کھسکا ہوا لگ رہا تھا۔ میری 2-3 بار اس پر نظر پڑی تو مجھے چور نظروں سے دیکھ کر یوں شرمانے لگا جیسے کوئی لڑکی اپنے پتی کو دیکھ کر شرماتی ہے۔ میں نے ماں کی نظروں سے بچ کر اسے گھورا تو ماتھے پر بل ڈالے وہ مجھے پوری آنکھیں پھیلائے گھورنے لگا، پھر اپنے دونوں ہونٹوں کو آگے کر کے ان پر انگلی رکھ کر عجیب سے منہ سے میوزک بجانے لگا۔ میں بری طرح کوفت کا شکار ہوئی تھی۔ میں اپنی ماں کے ساتھ ایک بنگلے میں کام پر گئی تھی۔ میری عمر 17-18 سال تھی، لیکن میں تھی بہت خوبصورت۔ میری ماں کے گھٹنوں میں بہت درد رہنے لگا تھا، اس لیے اب ان سے گھر کی صفائی نہیں ہوتی تھی، اس لیے مجھے بھی اپنے ساتھ لے گئیں، ورنہ میں گھر پر اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ کام تو میری ماں کرتی تھی، لیکن پچھلے 2 مہینے سے ماں کے گھٹنوں میں درد رہنے لگا تھا، اور اب تو یہ حال تھا کہ جب بھی زیادہ کام کرتی تو چلا اٹھتی کہ بہت درد ہوتا تھا۔ اس لیے اپنے گھر کا سارا کام کاج میں صبح سویرے کر لیتی تھی، پھر ماں کے ساتھ چلی جاتی جہاں میں کام کرتی تھی۔ مالکن کا وہ پاگل باولا بیٹا اس وقت بھی وہ صوفے پر بیٹھا ٹی وی کے بجائے مجھے ہی دیکھے جا رہا تھا اور الٹی سیدھی حرکتیں کر رہا تھا، لیکن کبھی کبھی پتہ نہیں اس کی نظروں میں ایسا کیا ہوتا کہ میں نروس سی ہونے لگی تھی۔ میں نے جلدی سے اپنے کالے دوپٹے کو صحیح کیا، دوبارہ سے سر پر جمانے کی کوشش کی، حالانکہ میرا دوپٹہ میرے سر پر پہلے سے ہی تھا، لیکن میں چاہتی تھی کہ وہ مجھے نہ دیکھے۔ میں نے اپنا چہرہ بھی دوپٹے کے پلو سے چھپانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ تو مجھے ٹکٹکی باندھے دیکھے ہی جا رہا تھا۔ میں اس کی نظروں سے بڑی نروس ہو رہی تھی۔ مالکن میری ماں سے کہنے لگی کہ تم تو جانتی ہو میرے گھر کا سارا کام کاج تم نے ہی پکڑ رکھا ہے، دیکھو جو تمہاری حالت ہے، میں تو چاہتی ہوں کہ تم اپنے گھر پر آرام کرو اور اپنی بیٹی کو بجائے 3-4 گھروں میں کام کروانے کے صبح سے شام تک میرے گھر میں ہی چھوڑ دو۔ میں پورے گھر پر کام اسے ہی دے دیتی ہوں، کیونکہ میری باورچن بھی آج کل اپنے گاؤں گئی ہوئی ہے، اور تمہیں تو پتہ ہے کہ مجھے تو اپنی کٹی پارٹیوں سے ہی فرصت نہیں ملتی۔ کبھی کسی NGO میں جانا پڑتا ہے تو کبھی کسی پارٹی میں، کبھی ہائی ٹی پارٹی میں تو کبھی شاپنگ پر، اور میرے بیٹے کو گھر کا کھانا پسند ہے۔ اب میں تو بالکل بھی پکا نہیں سکتی، میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا، اور آریان میرا اکلوتا بیٹا ہے، میں اس کی کوئی بات کبھی بھی نہیں ٹالتی۔ جب سے باورچن گئی ہے میرے تو ساری روٹین ہی خراب ہو کر رہ گئی ہے۔ 2 دن سے کچن میں گھسی ہوئی ہوں اور تم بھی نہیں آ رہی تھی، آج آئی ہو تو تم اپنے گھٹنوں کا رونا رو رہی ہو۔ دیکھو اس طرح تو کام نہیں چلے گا۔ میں نے ماں کو کوہنی ماری، مجھے وہ لڑکا اچھا نہیں لگ رہا تھا، میں اکیلے اس گھر میں کام نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن ماں مجھے نہ سمجھی کے انداز سے بھویں اچکا کر پوچھنے لگی کیا ہے۔ میں نے ان کے کان کے قریب جا کر کہا ماں میں اکیلے یہاں کام نہیں کروں گی، آپ کام کریں گی تبھی میں کروں گی، مجھے اکیلے کسی بھی گھر میں کام نہیں کرنا۔ میں نے ابھی یہ بات ہی کہی تھی کہ ماں مجھے چپ رہنے کا اشارہ کرنے لگی۔ ماں نے پتہ نہیں کیوں حامی بھر لی تھی۔ پھر مالکن نے کہا کہ گھر کا راشن میں تمہیں ڈلوا دوں گی، اس کے علاوہ تمہیں مہینے کے 25,000 روپے دوں گی۔ یہ سن کر تو میری ماں کی آنکھیں پھیلی کی پھیلی رہ گئی تھی۔ میری ماں تو بڑی خوش ہو گئی اور فوراً سے مان بھی گئی، لیکن میرا دل نہیں مان رہا تھا کہ میں اس کے گھر میں کام کروں۔ وہ تو بالکل کسی پاگل کی طرح مجھے دیکھے جا رہا تھا۔ مالکن کہنے لگی اچھا ٹھیک ہے اب تم جاؤ، میں اس لڑکی کو سارا کام سمجھا دوں گی۔ میری ماں چلی گئی اور میں ماں کو گھورتی ہی رہ گئی کہ مجھے بھی ساتھ لے کر جاؤ۔ پھر ماں کہنے لگی شام کو 6 بجے تک اس کی چھٹی کر دیجیے گا، کیونکہ یہاں سے آدھے گھنٹے کا تو راستہ ہمارے گھر تک کا ہی ہے۔ کہنے لگی ہاں 6 بجے تک میں اس کی چھٹی دے دوں گی۔ ماں کے جانے کے بعد مالکن مجھے کچن میں لے گئی، جہاں برتنوں کا انبار لگا ہوا تھا، پورا کچن بکھرا پڑا تھا۔ وہ کہنے لگی پہلے کچن کی صفائی کرو، پھر میں تمہیں بتاتی ہوں کہ اور کیا کیا کرنا ہے۔ میں کام میں بہت اچھی اور بہت تیز تھی، اس لیے فٹافٹ سے میں نے سارے برتن دھو لیے اور کچن بھی صاف ستھرا کر دیا۔ آدھے گھنٹے میں فری ہو گئی تھی۔ پھر میں باہر آئی تو مالکن اپنے بیٹے سے باتیں کر رہی تھی کہ بتاؤ نا آریان آج کیا کھاؤ گے، میں تمہارے لیے بنوا دوں گی۔ وہ مجھے دیکھ رہا تھا، میں مالکن سے کام پوچھنے کے لیے وہاں کھڑی تھی۔
جب اس نے انگلی سے میری طرف اشارہ کیا، کہنے لگا اسے کھاؤں گا، یہ مجھے بڑی اچھی لگی ہے۔ یہ کہتے ہوئے شرمانے لگا، ہاتھ سے آنکھوں کا پردہ بناتے ہوئے مجھے چور نظروں سے دیکھنے لگا۔ واہ جی واہ، مزہ آئے گا، میں تو اسے ہی کھاؤں گا۔ یہ سن کر تو میں جیسے اپنے ہوش کھو بیٹھی تھی۔ وہ لڑکا شاید اب نارمل تھا، لیکن اس کی ماں اس کی بات سن کر ہنسنے لگی اور اسے کہنے لگی کہ ارے بیٹا، یہ تمہارے لیے کھانا بنائے گی، بتاؤ نا کہ آپ کیا کھاؤ گے آج۔ تو وہ کہنے لگا مام، یہ مجھے اچھی لگتی ہے، اسے میرے کمرے میں بھیجو نا پلیز۔ یہ سن کر تو میری جان ہی نکلی تھی۔ یہ مالکن کا بیٹا کیا بات کہہ رہا تھا اور کیوں کہہ رہا تھا؟ مالکن کہنے لگی آریان، بری بات ہے، یہ میڈ ہے۔ تو وہ کہنے لگا مجھے نہیں پتا، یہ اچھی لگی ہے۔ وہ تو کسی ضدی بچے کی طرح پیر زمین پر مارنے لگا اور کہنے لگا اس کو میرے کمرے میں بھیجو، میں کچھ نہیں جانتا۔ میں تو یوں تھی کہ میرے چہرے کی ہوائیاں اڑ کے رہ گئی تھیں اور دل بڑی زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ میں فوراً سے کچن میں واپس چلی گئی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے، دم گھٹنے لگا تھا کہ یہ کیا چکر ہے۔ ماں نے تو کبھی نہیں بتایا کہ اس کی مالکن کا بیٹا پاگل ہے۔ کچھ دیر بعد مالکن کچن میں آئی اور مجھ سے کہنے لگی دیکھو میرا بیٹا آدھی عقل کا ہے، اس لیے اس سے ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ایسے ہی ضدی سا ہے، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ میں نے کہا مالکن، مجھے یہاں کام نہیں کرنا ہے۔ میں بے حد گھبرا گئی تھی۔ وہ کہنے لگی میں نے کہا نا کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں کہتا وہ تمہیں، بس تم اپنے کام پر فوکس کرو۔ ایسا کرو اسے بریانی پسند ہے، تم بریانی بنا دو، بریانی بنانے کے بعد تم گھر کی صاف صفائی کر لینا، ٹھیک ہے؟ اور رات کو اس کے لیے شاہی پنیر اور پاستا بھی بنا دینا، بس وہ یہی چیز شوق سے کھاتا ہے۔ میں نے کہا یہ پاستا کیا ہوتا ہے؟ تو مالکن مجھے کہنے لگی کیوں، تم نے کبھی پاستا نہیں بنایا؟ میں نے کہا نہیں۔ وہ کہنے لگی کوئی بات نہیں، میں تمہیں طریقہ بتا دوں گی، اب جلدی سے بریانی بنا دو۔ تب تک اس نے فریج کھول کر مجھے ساری چیز دکھا دی تھی۔ میں نے فٹافٹ سے بریانی بنائی اور اس کے بعد گھر کے کام میں صاف صفائی میں لگ گئی۔ گھر کے نیچے کے پورشن میں ڈرائنگ روم تھا اور بہت بڑا لانچ تھا اور مالکن کا کمرہ بھی تھا اور بہت بڑا کچن تھا، جبکہ باقی کمرے اوپر تھے۔ جب میں اوپر کمرے میں صفائی کرنے کے لیے گئی تو 2 کمرے تو ویسے بھی لاک تھے، لیکن جو ایک کمرہ تھا اس میں نے صفائی کر دی۔ پھر جب چوتھے کمرے میں جانے لگی تو جیسے ہی میں نے دروازے کا نوب گھمایا وہ لڑکا اندر ہی موجود تھا۔ وہ کانوں میں ہینڈ فری لگائے کچھ سن رہا تھا، اپنے ہاتھ میں اس نے موبائل بھی پکڑ رکھا تھا۔ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا اور کہنے لگا آؤ اندر آؤ، آؤ نا، شرما کیوں رہی ہو؟ لیکن میں اس کے بلانے پر خوف زدہ سی ہو گئی۔ میں نے کہا وہ مجھے صفائی کرنی ہے، کیا آپ کمرے سے باہر جا سکتے ہیں؟ یہ بات سن کر اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ وہ کہنے لگا میں کیوں باہر جاؤں، تمہیں صفائی کرنی ہے تو آ کر لو، تمہیں کسی نے روکا ہے کیا؟ میں نے کہا کہ میں یوں صفائی نہیں کرتی، ایسا کریں آپ نیچے لانچ میں چلے جائیں، ٹی وی دیکھ لینا، تب تک میں کمرے کی صفائی بھی کر لوں گی۔ تو وہ کہنے لگا کیوں دیکھ لوں ٹی وی، مجھے اپنے کمرے میں بیٹھنا ہے، میں تو یہیں بیٹھوں گا، تم اپنا کام کرو، تمہاری ماں بھی ایسے ہی جھاڑو لگاتی تھی، میں کمرے میں بیٹھا رہتا تھا۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اور میں جھاڑو لگانے لگی۔ تو وہ کہنے لگا تم اندھی ہو کیا، اے سی چل رہا ہے، کمرے کا دروازہ کیوں کھولا ہے؟ یہ کہہ کر وہ اٹھا اور کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ میرا دل پتہ نہیں کیوں زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ مجھے تو ویسے بھی پاگل لوگوں سے بڑا ڈر لگتا تھا، ایسے لوگ جو کم عقل ہوتے ہیں، یہ اب نارمل ہوتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں، انہیں کوئی ہوش تھوڑی ہوتا ہے۔ میں بڑی خوف زدہ سی تھی اور بار بار اپنے ماتھے پر آنے والا پسینہ پوچھ رہی تھی، ساتھ میں اس کے کمرے کی جھاڑو بھی لگانے لگی۔ وہ مجھے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ پھر وہ مجھ سے کہنے لگا تم بڑی خوبصورت ہو۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے ہاتھ کی انگلی اور انگوٹھا ملا کر بولا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے جھاڑو لگائی اور کمرے سے باہر جانے لگی تو وہ کہنے لگا اے لڑکی۔ میں نے اسے پلٹ کر دیکھا تو وہ کہنے لگا تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے کہا پونم۔ تو وہ کہنے لگا پونم، نام تو بڑا پیارا ہے، میرا نام آریان ہے۔ میں نے کہا جی۔ کہہ کر میں دروازے کا نوک گھمایا تو وہ اٹھ کر میرے پاس آ گیا اور کہنے لگا مجھ سے دوستی کرو گی؟ تو میں نے کہا نہیں نہیں، میں لڑکوں سے دوستی نہیں کرتی۔ تو کہنے لگا تو مجھ سے کر لو، کچھ نہیں ہوتا، دوستی تو کسی سے بھی کی جا سکتی ہے، دوستی میں کوئی لڑکا لڑکی تھوڑی ہوتا ہے، دیکھو میں بہت اچھا لڑکا ہوں،
میں جلدی سے دروازہ کھول کر باہر جانے لگی تو اس نے میرا بازو پکڑا۔ میں بری طرح گھبرا گئی تھی اور وہ مجھے غصے سے دیکھنے لگا۔ پھر وہ مجھ سے کہنے لگا، میری بات ابھی ختم نہیں ہوئی۔ میں نے تم سے کہا نا مجھ سے دوستی کرو، تو پھر مجھ سے دوستی کرو، چلو جلدی سے ہاتھ ملاؤ، ٹھیک ہے؟ یہ کہہ کر خود ہی اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھ سے ہاتھ ملانے لگا۔ میں تو یوں تھی کہ جیسے میرا دل سینے میں دھڑکنا ہی بھول گیا ہو۔ وہ کہنے لگا، آج کے بعد تم میری دوست ہو، میں تمہارا دوست ہوں، تم میری ہو اور میں تمہارا ہوں، سمجھی نا؟ میں نے تم سے دوستی کر لی ہے۔ میں نے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور جلدی سے کمرے سے باہر نکل آئی۔ سیڑھیاں پھلانتی ہوئی نیچے اتری۔ مجھے پتا نہیں کیوں اس لڑکے سے ڈر لگتا تھا۔ میں جتنا اس سے دور بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی وہ اتنا ہی میرے قریب آنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں جلدی سے کچن میں چلی گئی اور شام کا کھانا بنایا۔ اس وقت تک مالکن بھی باہر جانے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ میں نے کہا، میں نے کھانا بنا دیا ہے تو اب میں جا رہی ہوں۔ تو مالکن کہنے لگی، ٹھیک ہے تم جاؤ، لیکن صبح جلدی آ جانا، ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے۔ یہ کہہ کر میں جانے لگی تو مالکن کہنے لگی، ایسا کرو پونم، فریج میں بچا ہوا سبزی پڑی ہے وہ بھی اپنے ساتھ لے جاؤ۔ اب گھر میں جا کر کہاں تم دوبارہ سے کھانا بناؤ گی؟ ویسے تو وہ عورت کافی ہمدرد قسم کی لگ رہی تھی، لیکن مجھے سارا ڈر اس کے بیٹے سے لگ رہا تھا۔ میں نے فریج میں سے سبزی نکالی، ایک شاپر میں ڈالی اور گھر چلی گئی۔ میں 6:30 بجے تک گھر پہنچی تھی۔ ماں نے جب میرے ہاتھ میں سبزی کا شاپر دیکھا تو کہنے لگی، یہ تو اچھا ہوا، مالکن نے سبزی دے دی، چلو اب میں روٹی بنا لیتی ہوں، تو بھی تھکی ہوئی ہے تو ہاتھ منہ دھو کر آ جا، میں تیری بھی روٹی بنا دیتی ہوں۔ میں کھانا کھانے بیٹھی لیکن مجھ سے روٹی ٹھیک سے کھائی نہیں گئی۔ کھانا کھانے کے بعد میں نے اپنے لیے کپ چائے بنایا۔ چائے بھی کیا تھی، بس پورا کپ کاڑھا اور بس ایک گھونٹ دودھ کا۔ چائے پینے کے بعد میں بھی چارپائی پر لیٹ گئی۔ پتہ نہیں کیوں میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں اگلے دن وہاں کام پر جاؤں۔ نیند بھی نہیں آ رہی تھی۔ پتہ نہیں وہ کیسا لڑکا تھا اور کیوں زبردستی مجھ سے دوستی کر چکا تھا۔ میں تو نہیں کرنا چاہتی تھی اس سے دوستی۔ پتہ نہیں کیوں میرا دل کسی سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ اگلے دن ماں نے مجھے جگایا اور کہنے لگی، جلدی سے ناشتہ کرو اور کام پر جاؤ، مالکن کو دیر سے کام پر آنے والی لڑکیاں بالکل پسند نہیں ہیں۔ میں نے کہا، ماں مجھے یہاں کام نہیں کرنا، اس کا بیٹا پاگل ہے، میں نہیں جاؤں گی۔ ماں کہنے لگی، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ پتہ ہے 25,000 روپے دے رہی ہیں وہ، اور پھر تمہیں جگہ جگہ کام بھی کرنے نہیں جانا پڑے گا۔ وہ لڑکا کم عقل ہے لیکن تمہیں کچھ نہیں کہے گا، وہ بہت اچھا لڑکا ہے۔ میں نے کہا، آپ کو پتہ ہے نا ماں، مجھے شروع سے ایسے لوگوں سے ڈر لگتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب محلے میں پاگل عورت آتی تھی تو میں کیسے اپنے گھر کے کمرے میں چھپ جاتی تھی؟ مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ ماں میں وہاں نہیں جاؤں گی۔ میں نے ماں کی منت کرنی شروع کر دی لیکن ماں پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ پھر ماں کہنے لگی، ایک تو میرے گھٹنوں میں درد رہتا ہے، نہ ہوتا تو میں خود چلی جاتی، اتنی اچھی نوکری کو تو ٹھکرانا بے وقوفی ہے۔ کیا باولی ہو گئی ہے؟ کچھ نہیں کہے گا وہ تمہیں، تم اس سے پیار سے بات کرو گی تو وہ بھی پیار سے ہی رہے گا، بس وہ جو کہے اس کی بات مان لینا۔ پتہ نہیں ہم غریبوں کی مجبوریاں اتنی زیادہ کیوں بڑھ جاتی ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں وہ کام کرنا پڑتا ہے جو ہم کرنا نہیں چاہتے۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ اگلے دن جب میں کام پر گئی تو وہ نوجوان مجھے دیکھتے ہی مسکرانے لگا اور کہنے لگا، تم آ گئی؟ پتہ ہے تمہیں میں کب سے جاگ رہا تھا اور تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے کہا، میں کچن میں جا رہی ہوں، مجھے برتن دھونے ہیں۔ یہ کہہ کر میں فوراً کچن میں آ گئی۔ مالکن آج مجھے نظر نہیں آ رہی تھی، وہ تو میرے پیچھے کچن میں آ گیا۔ میں برتن دھو رہی تھی تو بالکل میرے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ میرے بالکل پیچھے کھڑا ہے۔ مجھے محسوس ہوا کہ کسی نے میری گردن پر انگلی پھیری ہے۔ میں تو بری طرح سے کانپ اٹھی تھی، لیکن جیسے ہی میں پیچھے پلٹی تو وہ لڑکا بالکل میرے پیچھے کھڑا تھا۔ میں اس سے پوری طرح سے ٹکرائی تھی۔ مجھے لگا جیسے میں ابھی نیچے گر جاؤں گی، لیکن اس نے میری کمر پر ہاتھ رکھ کر مجھے گرنے سے بچایا اور پھر ہنسنے لگا اور پھر مجھ سے کہنے لگا، تم ڈر گئی نا، دیکھو میں نے تمہیں ڈرا دیا۔ مجھے اس پر اتنا غصہ آیا کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ میں نے کہا، یہ کیا بدتمیزی تھی؟ تو وہ کہنے لگا، میں نے تو مذاق کیا تھا، جیسے ایک دوست دوسرے دوست سے مذاق کرتا ہے، اس میں بدتمیزی والی کون سی بات ہے؟
मैंने कहा आगे से कभी मेरे पीछे मत खड़े होना, वरना मैं तुम्हारी मम्मी से तुम्हारी शिकायत कर दूँगी। मेरी बात सुनकर उसके माथे पर बल पड़ गए। वो कहने लगा, मुझसे इतनी ज़ोर से बात क्यों कर रही हो? देखो मुझे गुस्सा आ गया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मेरी मॉम घर पर नहीं है और मैं गुस्से में आ जाऊं तो मैं चीज़ें तोड़ना शुरू कर देता हूँ। ये सुनकर मुझे घबराहट सी हुई थी। फिर वो बाहर चला गया। मैंने सारे बर्तन धोए, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसके लिए क्या पकाऊं। फिर मजबूरन मुझे उससे पूछना पड़ा कि वो क्या खाएगा। वो इस वक्त लॉन्च में बैठा एलईडी पर कार्टून देख रहा था। मैंने कहा, आर्यन तुम खाना क्या खाओगे? तुम्हारे लिए क्या बनाऊं? तो मेरी बात सुनकर उसने एक नज़र गुस्से से मुझे देखा और फिर से टीवी देखने लगा। मैंने फिर से उसे कहा कि आर्यन क्या खाना है तुमने, मुझे बताओ, मैं बना देती हूँ। फिर मुझे और भी बहुत से काम हैं। तो वो कहने लगा, मुझसे बात मत करो गंदी बच्ची। फिर कहने लगा, मैं तुम्हें कभी नहीं बताऊँगा कि मुझे कौरमा खाना है, क्योंकि तुम बहुत गंदी हो, मुझे डराती हो, मुझे ऐसे ऐसे आंखें दिखाती हो। वो अपनी आंखें फैलाए कहने लगा। वो मुझे बता भी चुका था और इनकार भी कर रहा था। उसकी बात सुनकर मैं हंसने लगी। वो कहने लगा, मैं तुमसे नाराज़ हूँ और तुम हंस रही हो, दांत निकाल निकाल कर मुझे दिखा रही हो। मैंने उसके पास आकर कहा, देखो जो दोस्त होते हैं ना, वो अपने दोस्तों को तंग नहीं करते और ना ही उनके पीछे आकर खड़े होते हैं, ना ही वो उन्हें डराते हैं। मेरी बात सुनकर कहने लगा, मैंने तो मजाक में तुम्हें डराया था। मैंने कहा कि दोस्तों के साथ ऐसा मजाक नहीं करते जो उन्हें बुरा लगे। मैंने कहा, अच्छा बताओ कौरमे के अलावा और क्या बनाऊं तुम्हारे लिए? तो वो कहने लगा, आगे से तुम मुझे कभी नहीं डांटोगी। मैंने कहा, नहीं डांटूंगी। तो फिर वो कहने लगा, ऐसा करो कौरमे के साथ खीर बना लो। ये सुनकर मैं फ़ौरन से किचन में गई और उसके लिए खाना बनाने लगी। इतने में वो भी किचन में आकर मुझसे इधर उधर की बातें करने लगा। मैंने कहा, तुम स्कूल में नहीं पढ़ते? तो वो कहने लगा, नहीं मैं नहीं पढ़ता, वहाँ के बच्चे बहुत गंदे हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं, मुझे पागल पागल कहते हैं। मैंने कहा, पूरा दिन घर में बैठकर बस टीवी देखते रहते हो, क्या बोर नहीं होते? वो कहने लगा कि बहुत बोर होता हूँ, इसलिए तो तुमसे कह रहा हूँ कि मुझसे दोस्ती कर लो, हम बैठकर बातें क्या करेंगे, मॉम तो वैसे भी घर पर नहीं होती। मैंने कहा, पहले मैं काम कर लूँ फिर बातें करूँगी। फिर उसने मुझे वाकई तंग नहीं किया। मैंने जल्दी से काम किया और उसके लिए रात का खाना अलग से बनाया, क्योंकि वो एक खाना 2 टाइम नहीं खाता था, दोपहर में कुछ और फिर रात में कुछ और। जब मैं घर जाने लगी तो वो कहने लगा, कहाँ जा रही हो? मैंने कहा, अपने घर जा रही हूँ। वो मुझसे कहने लगा, नहीं तुम घर नहीं जा सकती, तुम यहाँ मेरे पास रहा करो। मैंने कहा, मैं यूँ न यहाँ पे नहीं रह सकती, मेरे पापा हैं, माँ हैं, बहन भाई हैं, मुझे उनके पास जाना होता है। तो वो मुझसे कहने लगा, लेकिन मेरे पास तो कोई भी नहीं होता, तुम्हें मुझसे ज़रा भी प्यार नहीं है, बस तुम मेरे पास रहा करो, मेरा दिल चाहता है कि तुम हर वक्त मेरी आंखों के सामने रहा करो, मैं तुम्हें देखता रहूं। मैंने कहा कि मुझे देर हो रही है, मैं कल जल्दी आ जाऊंगी। मैंने जान छुड़वाने के लिए कहा था। तो वो कहने लगा, जल्दी आओगी फिर भी तुम काम ही करने लग जाओगी, काम करोगी फिर घर चली जाओगी। मैं मॉम से बात करके तुम्हें हमेशा के लिए यहाँ रख लूँगा, फिर तुम मेरे पास रहोगी, मेरे साथ बातें करोगी, मेरे साथ सोओगी। वो रवानी में पता नहीं क्या क्या बोले जा रहा था। फिर वो कहने लगा, अच्छा थोड़ी देर देर बाद चली जाना, कुछ देर के लिए मेरे कमरे में आ जाओ, हम वहाँ बैठकर बातें करेंगे, मैं तुम्हें अपनी बहुत प्यारी डायरी दिखाऊंगा। वो मेरा हाथ पकड़ के ऊपर का जीना चढ़ने लगा। मैं उसे कहती रह गई कि मुझे देर हो रही है, मेरी माँ मेरे लिए परेशान होगी, लेकिन वो मेरी बात सुन ही नहीं रहा था। और फिर वो मुझे अपने कमरे में ले आया और फिर मुझे अपनी डायरी दिखाने लगा। फिर वो मुझसे कहने लगा, थोड़ी देर मुझसे बातें करना फिर चली जाना, आई प्रॉमिस नहीं रोकूंगा। मैंने कहा, मैं तुमसे क्या बातें करूं? कहने लगा, अच्छा ये बताओ मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ? मैंने कहा, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो। तो वह कहने लगा, मैं बच्चा नहीं हूँ, बड़ा हूँ, मुझे पता है मैं बड़ा हूँ। ये कहते हुए वो मुस्कुराया था। मैंने कहा, हाँ लेकिन हो तो बच्चे जैसे ही ना। तो वह कहने लगा, मैं तुम्हें कितना प्यारा लगता हूँ, पहले ये बताओ। वो मेरा करीब आया था। मैंने कहा, बहुत प्यारे लगते हो, मैं बस उससे जान छुड़वाना चाहती थी। मैंने कहा, अब मैं जाऊँ? तो वह कहने लगा, नहीं अभी मैं भी तो तुम्हें बताऊँगा कि तुम मुझे कितनी प्यारी लगती हो। मैंने कहा, बताओ। तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और अपनी तरफ खींचकर मुझे अपने सीने से लगाकर खींच लिया और कहने लगा, इतनी प्यारी लगती हो
یہ دیکھ کر تو میرا دل جیسے سینے میں دھڑکنا ہی بھول گیا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ میرے ساتھ ایسی کوئی حرکت بھی کر سکتا ہے۔ وہ کہنے لگا، میرا دل چاہتا ہے کہ میں ہمیشہ تمہیں اپنے قریب رکھوں، یہاں رکھوں، ادھر، تاکہ تم کہیں جا ہی نہ سکو۔ میں نے کہا، آرین مجھے چھوڑو، لیکن میں اس کی مضبوط گرفت سے نکل نہیں پا رہی تھی۔ میں نے کہا، آرین پلیز مجھے چھوڑو۔ پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ میری آنکھوں میں دیکھنے لگا، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم ہمیشہ کے لیے میرے ہی پاس رہ جاؤ اور کہیں بھی مت جاؤ؟ میں اسے کہنے لگی کہ مجھے دیر ہو رہی ہے، میں جا رہی ہوں۔ یہ کہہ کر میں فوراً سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں بس سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اب اس لڑکے کو میں کیا کہوں۔ اس سے غصے سے بات کرتی تو وہ مجھے دھمکیاں دیتا اور پتہ نہیں غصے میں میرے ساتھ کیا کرے گا، اور دوستی میں بھی وہ کچھ اچھی حرکتیں نہیں کر رہا تھا۔ میں تو یہی سوچ رہی تھی کہ اسے خود سے کیسے دور کروں۔ انہی دنوں میں گھر گئی تو میرے چاچا چاچی آئے ہوئے تھے، ساتھ میں چاچا کے دوست بھی تھے۔ چاچا کے دوست نے میرا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے مانگا، ماں نے بھی انکار نہیں کیا۔ اب مجھے روی کے نام سے منسوب کر دیا گیا تھا۔ مجھے بھی ایسا کوئی خاص اعتراض نہیں تھا، کیونکہ جانتی تھی جیسے ہم لوگ ہیں ویسے گھروں سے ہی ہمارے رشتے آئیں گے۔ اس کی عادت بھی اچھی تھی۔ میری ماں بہت خوش تھی۔ میں نے سوچا کہ مجھے آرین کے لیے مٹھائی لے کر جانی چاہیے اور اسے بتانا چاہیے کہ میری منگنی ہو گئی ہے۔ اگلے دن اس کے گھر جانے سے پہلے میں نے ایک پاؤ مٹھائی کا ڈبہ لیا، اور جب کام پر گئی تو مالکن بھی گھر موجود تھی۔ آرین اپنے کمرے میں تھا۔ میں نے مالکن کو بھی مٹھائی دی اور بتایا کہ میری منگنی ہو گئی ہے۔ یہ سن کر وہ بہت خوش ہوئی تھی، مجھے دعائیں دینے لگی۔ وہ کہنے لگی کہ جو ہے اس کی فکر مت کرنا، تمہارا سارا دہیج میں بنوا دوں گی۔ میں خوش ہو گئی۔ میں نے کہا، ابھی تو 2 سال کا ٹائم ہے۔ پھر میں نے ان سے کہا کہ آرین کہاں ہے؟ تو وہ کہنے لگی، اپنے کمرے میں ہے۔ پھر میں اس کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا، وہ لیٹا ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں نے کہا، آج تم کمرے سے باہر کیوں نہیں نکلے؟ تو وہ کہنے لگا، بس میرا موڈ نہیں تھا۔ تو مجھے کہنے لگا، تم ایک بات بتاؤ۔ میں نے کہا، ہاں بتاؤ، کیا بات ہے؟ پھر میں اس کے پاس آئی تو اس نے میرا بازو پکڑ کر مجھے اپنے پاس بٹھا لیا۔ وہ کہنے لگا کہ بات یہ ہے کہ تم مجھے خواب میں نظر آتی ہو، اس لیے مجھے سونا اچھا لگتا ہے۔ اس کی بات سن کر میں کچھ جذب کا شکار ہوئی تھی۔ میں نے کہا، اچھا چھوڑو ان باتوں کو، مٹھائی کھاؤ۔ میں نے مٹھائی کا چھوٹا سا ڈبہ کھولا تو وہ کہنے لگا، واؤ گلاب جامن ہے، مجھے بہت پسند ہے۔ یہ کہہ کر اس نے گلاب جامن پورا کا پورا منہ میں ڈال کر کھا لیا۔ پھر وہ کہنے لگا، یہ تم میرے لیے لے کر آئی ہو؟ میں نے کہا، ہاں میں تمہارے لیے لے کر آئی ہوں۔ تمہیں پتہ ہے میں یہ مٹھائی کیوں لائی ہوں؟ تو وہ کہنے لگا، کیوں لائی ہو؟ یہ کہتے ہوئے اس نے دوسرا گلاب جامن بھی اٹھایا اور وہ بھی منہ میں رکھ لیا۔ پھر مجھ سے کہنے لگا، تم بھی تو کھاؤ۔ میں نے کہا، میں کھا لوں گی، یہ تو میں اسپیشل تمہارے لیے لائی ہوں۔ تمہیں پتہ ہے میری منگنی ہو گئی ہے۔ یہ کہہ کر میں نے اپنا ہاتھ اس کو دکھایا جس میں روی کے نام کی چاندی کی انگوٹھی پہنی تھی۔ میری بات سن کر تو اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اس نے مٹھائی باسکٹ میں جا کر تھوک دی۔ میں نے کہا، یہ کیا تم نے؟ تو وہ کہنے لگا، منگنی؟ منگنی مطلب تمہارا اس کے ساتھ رشتہ طے ہوا ہے؟ تو تم اس کے ساتھ شادی کرو گی؟ میں نے کہا، ہاں اس کے ساتھ میری شادی ہوگی۔ کہنے لگا، نہیں تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی، تم کسی اور سے شادی بھی نہیں کر سکتی۔ یہ کہہ کر اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور میری انگلی سے انگوٹھی اتار کر پھینک دی۔ میں نے کہا، یہ کیا تم نے؟ تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ کیوں میری منگنی کی انگوٹھی پھینکی ہے تم نے؟ تو وہ کہنے لگا، تم میری ہو اور میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، تم مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ گی۔ میں نے اس سے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور زمین پر گری اپنی انگوٹھی اٹھائی۔ میں نے کہا، مذاق کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ تو وہ کہنے لگا، میں کوئی مذاق نہیں کر رہا، تم میری ہو، میں تمہاری شادی نہیں کہیں ہونے دوں گا۔ میں نے کہا کہ آرین، ہر چیز کی حد ہوتی ہے، میں تمہاری دوست نہیں ہوں، آج کے بعد مجھ سے بات مت کرنا۔ یہ کہہ کر میں کمرے سے باہر چلی گئی۔ جیسے ہی میں نیچے کا زینہ اترنے لگی، مجھے کانچ کے ٹوٹنے کی آوازیں آنے لگی۔ یہ دیکھ کر تو مالکن بھی اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی، آرین کو کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا، مجھے تو نہیں پتا، میں تو اسے مٹھائی کھلا کر آئی تھی، لیکن اس کے کمرے سے کانچ کے ٹوٹنے کی آوازیں آئی جا رہی تھیں۔ یہ سن کر مالکن گھبرا کے اوپر کی سیڑھیاں چڑھنے لگی اور میں بھی ان کے پیچھے پیچھے ان کے ساتھ اوپر آ گئی۔ جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھلا، وہ اپنے کمرے میں رکھے سارے گلدستے توڑ چکا تھا اور اب اپنے ڈریسنگ سے پرفیوم کی باٹلز بھی اٹھا کر زمین پر پٹک رہا تھا۔
اس کی ممی کہنے لگی آرین یہ کیا تماشا ہے؟ تو وہ کہنے لگا موم یہ کہہ رہی ہے کہ اس کی منگنی ہو گئی ہے، یہ کسی اور کے ساتھ شادی کرے گی، یہ مجھے چاہیے تو بس چاہیے، میں اس کی شادی کسی اور سے نہیں ہونے دوں گا، آپ میری شادی اس کے ساتھ کر دیں، مجھے اس کے ساتھ رہنا ہے، مجھے یہی اچھی لگتی ہے۔ اس کی ممی کہنے لگی پاگل ہو گئے ہو کیا؟ پھر مجھ سے کہنے لگی ایسا کرو تم واپس اپنے گھر چلی جاؤ۔ لیکن وہ تو جیسے پاگل سا ہو گیا تھا، اپنی ماں سے بھی سنبھالا نہیں جا رہا تھا، میری طرف لپک رہا تھا، کہنے لگا یہ کہیں نہیں جائے گی ورنہ میں مر جاؤں گا اس کے بنا۔ میں اپنے گھر واپس آ گئی، لیکن اگلے ہی دن مالکن ہمارے گھر آئی تھی میرا رشتہ مانگنے کے لیے۔ وہ کہنے لگی آرین نے اپنے آپ کو زخمی کر لیا ہے، اگر تم نے اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں دیا تو میرا بیٹا مر جائے گا۔ بہت رو رہی تھی وہ۔ میں نے ماں سے کہا ماں میں اس سے شادی نہیں کر سکتی، وہ پاگل ہے، ماں بھگوان کے لیے مجھے نہیں کرنی اس سے شادی۔ لیکن وہ میری ماں کو 10 لاکھ کا لالچ دینے لگی، میرا باپ بھی مان گیا، میں نہ چاہتے ہوئے بھی آرین کی دلہن بن گئی۔ دلہن بنی میں آرین کے کمرے میں بیٹھی تھی، مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ میں نے سنا تھا کہ جو پاگل ہوتے ہیں وہ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، ان کے ساتھ جانور والا برتاؤ کرتے ہیں۔ پتہ نہیں یہ آدمی آج میرے ساتھ کیا کرے گا۔ میرے پیٹ میں گرہیں پڑنے لگی تھی، خوف کے مارے میں کانپ رہی تھی۔ جب آرین کمرے میں آیا مسکرا رہا تھا، پھر اس نے دروازہ بند کر دیا، میرے پاس آ کر بیٹھ گیا، بار بار ہنسے جا رہا تھا، مسکرائے جا رہا تھا اور شرما بھی رہا تھا، لیکن میں بہت خوف زدہ تھی۔ کہنے لگا کتنی پیاری ہو نا تم، ایک دم کٹرینہ کیف جیسی۔ اس کی بات سن کر میں نے اس کی طرف دیکھا، تمہیں کٹرینہ کیف کا پتہ ہے؟ میں نے نہیں میں سر ہلا دیا۔ کہنے لگا وہی جو سلمان خان کے ساتھ آئی تھی، میں نے پوری فلم دیکھی تھی، تم بالکل ویسی ہی لگتی ہو، مجھے وہ بھی بہت پسند ہے، تم میری دوست ہو نا؟ یہ کہہ کر اس نے میرا ہاتھ پکڑا، میرا ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈا پڑ رہا تھا۔ اوہو تمہیں سردی لگ رہی ہے، تمہارا ہاتھ اتنا ٹھنڈا کیوں ہے؟ میں اسے کیا بتاتی، مجھے اس سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے کہا کچھ نہیں، میرا ہاتھ چھوڑ دو۔ کہنے لگا کیسے چھوڑ دوں، تم میری دوست ہو۔ اس نے میرا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا، اپنے ہاتھوں کی گرمی میرے ہاتھوں کو نارمل کرنے لگا، پھر دوسرا ہاتھ پکڑ کر اسے بھی نارمل کیا۔ کہنے لگا تمہیں الجھن ہو رہی ہے نا، یہ اتار دو۔ وہ میرے گہنوں کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ کہنے لگا یہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے، اسے اتار دو۔ میں نے ڈرتے ڈرتے سارے گہنے اتار دیے، اس نے گہنے ڈریسنگ کے ڈراور میں رکھ دیے۔ میں نے کہا میں کپڑے بدل لوں؟ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ کہنے لگا ہاں ہاں بدل لو۔ میں کپڑے بدل کے کمرے میں آ کر یہ سوچ رہی تھی کہ اب کیا کروں۔ وہ کہنے لگا کیا ہوا، یہاں کیوں کھڑی ہو گئی ہو، ادھر آؤ میرے پاس بیٹھو۔ میں اس کے پاس بیٹھ گئی۔ میں نے کہا میں بہت تھک گئی ہوں۔ کہنے لگا کیوں تھک گئی ہو؟ مجھے تم سے باتیں کرنی ہے، اب تو تم میری ہو نا، میری پتنی ہو، میری دوست ہو، تم میرے پاس رہو گی نا، مجھے چھوڑ کر تو نہیں جاؤ گی کہیں؟ میں نے کہا نہیں میں کہیں نہیں جاؤں گی تمہیں چھوڑ کر، میں تمہارے پاس ہی رہوں گی۔ یہ سن کر اس کے چہرے پر چھائی بدحواسی کم ہوئی تھی، جیسے اسے میرے اس جملے سے اطمینان ہو گیا ہو۔ کہنے لگا تم سچ کہہ رہی ہو نا؟ میں نے کہا ہاں میں سچ کہہ رہی ہوں، میں کہیں نہیں جاؤں گی، لیکن میں تھک گئی ہوں، مجھے نیند آ رہی ہے۔ ہاں تو سو جاؤ۔ میں نے تکیہ اٹھایا اور ڈرتے ڈرتے صوفے پر رکھ دیا، لیکن اس نے مجھے کچھ نہیں کہا تھا، وہ بیڈ پر لیٹ کر سو گیا۔ میں نے سکون کا سانس لیا، میں بھی صوفے پر سو چکی تھی۔ وہ میرے ساتھ بالکل ویسے ہی رہتا تھا جیسے پہلے رہتا تھا، مجھ سے باتیں کرتا، خود ہی ہنستا رہتا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ اسے شاید یہ نہیں پتہ تھا کہ پتی پتنی کا رشتہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ اس نے کبھی ایسی کوئی جرات نہیں دکھائی تھی، بس میرا ہاتھ پکڑ لیتا تھا، ہنستا تھا، باتیں کرتا تھا، میرے ساتھ کارٹون دیکھتا تھا، بالکل کسی بچے کی طرح۔ ایک بار میں اس کے لیے ناشتے میں آملیٹ بنا رہی تھی اور وہ کچن میں کھڑا مجھ سے باتیں کر رہا تھا کہ اچانک پیاز کاٹتے وقت میری انگلی کٹ گئی۔ جب اس نے میری انگلی سے بہتا ہوا خون دیکھا تو یوں تڑپا جیسے اس کو چوٹ لگی ہو، میری انگلی پکڑ کے وہ پھونکے مار رہا تھا، میرا بہتا ہوا خون دیکھ کر جیسے اسے کچھ ہوا تھا۔ اس نے فٹافٹ سے اپنی جیب سے رومال نکال کر میری انگلی دبا دی۔ کہنے لگا خون کیوں نکل رہا ہے، کیا ہوا ہے تمہیں، درد ہو رہا ہے؟
اتنا درد مجھے نہیں ہو رہا تھا جتنا اس کے چہرے پر دکھ رہا تھا۔ میں حیرت سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ اس نے شور مچا دیا، نوکروں کو کچن میں بلا لیا، کہنے لگا میری پتنی کا خون نکل رہا ہے، جاؤ ڈاکٹر کو بلاؤ، جلدی کرو۔ میں نے کہا آریان مجھے زیادہ چوٹ نہیں آئی، یہ ابھی ٹھیک ہو جائے گا، خون بند ہو جائے گا۔ کہنے لگا ایسے کیسے بند ہو جائے گا، ابھی ڈاکٹر آئے گا نا، وہ پٹی کرے گا، تمہیں بہت درد ہو رہا ہوگا نا۔ اس سے لگ رہا تھا جیسے اسے درد ہو رہا ہے۔ پہلی بار مجھے کچھ ہوا تھا، وہ دیوانوں کی طرح مجھے چاہتا تھا، میرے درد کو محسوس کرتا تھا۔ دھیرے دھیرے وہ مجھے اچھا لگنے لگا۔ میں جیسا اس کے ساتھ کرتی وہ پلٹ کے میرے ساتھ ویسا ہی کرتا تھا۔ کبھی کبھی وہ کہتا تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو، اب تم بتاؤ میں تمہیں کیسا لگتا ہوں۔ میں اس کے بنے ہوئے بال بکھیر دیتی۔ میں نے کہا بہت اچھے لگتے ہو۔ وہ میرے بال اپنے ہاتھ سے بکھیر دیتا، پھر کہتا تم بھی مجھے بہت اچھی لگتی ہو۔ ایک بار وہ رات کو دیر سے گھر میں آیا، میں اس کا انتظار کر رہی تھی۔ زیادہ تر وہ باہر نہیں جاتا تھا، لیکن رات کو آیا تو اس کا رویہ بہت الگ تھا۔ میں نے کہا آریان تم اتنی دیر سے کہاں تھے، میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ کہنے لگا میری مرضی، میں جہاں مرضی جاؤں، تم کون ہوتی ہو مجھ سے پوچھنے والی۔ دیکھو پتنی ہو نا تو پتنی بن کے رہو، میں پتی ہوں، میں تم سے پوچھوں گا، تم مجھ سے کچھ پوچھ نہیں سکتی۔ میں نے کہا آج تم مجھ سے کس طرح سے بات کر رہے ہو۔ کہنے لگا جیسے پتی کرتے ہیں۔ مجھے اس کے انداز بہت الگ الگ لگ رہے تھے۔ پھر وہ کہنے لگا چلو میرے پیر دباؤ، میں تمہارا پتی ہوں۔ مجھے اس کی بات کچھ عجیب سی لگی تھی۔ وہ کہتے ہی بیڈ پر لیٹ گیا۔ میں اس کے پیر دبانے لگی تو وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا رہنے دو مجھے گدگدی ہو رہی ہے۔ وہ ہنسے جا رہا تھا۔ مجھے شرارت سوچی، میں نے اس کے پیر کے تلوؤں پر انگلی پھیرنا شروع کر دیا تو وہ اور بھی زیادہ ہنسنے لگا، اٹھ کر بیٹھ گیا، کہنے لگا یہ نہ کرو۔ میں نے کہا تو آپ مجھ پر رعب جمائیں۔ یہ کہتے ہوئے میں نے پھر سے اسے گدگدی کی تھی۔ وہ میرا بازو پکڑ کر مجھے اپنی طرف کھینچ چکا تھا۔ میں اچانک ہوئے اس حملے کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہ میری طرف دیکھنے لگا۔ میں تذب جذب کا شکار ہوئی تھی۔ میرے گلے کی چین اس کی شرٹ کے بٹن سے اٹک چکی تھی۔ میں پیچھے نہیں ہو پا رہی تھی۔ میں اپنی الجھی ہوئی چین اس کے بٹن سے جدا کرنے میں لگی ہوئی تھی۔ میرا جوڑا کھل گیا تھا، بال بھی کھل چکے تھے۔ وہ مجھے بڑے غور سے دیکھنے لگا۔ پتہ نہیں اسے کیا ہوا، اس نے اپنے دونوں ہاتھ میری کمر پر رکھے اور مجھے اپنے ساتھ بھینچ لیا۔ میں نے کہا آریان چھوڑو مجھے۔ کہنے لگا دوست اچھا لگ رہا ہے، بہت اچھا لگ رہا ہے۔ راہل ٹھیک کہہ رہا تھا، بہت مزہ آتا ہے۔ اس کی بات سن کر میرے ہوش اڑے تھے۔ وہ بے خود سا ہونے لگا تھا۔ میں نے کہا آریان مجھے چھوڑو، لیکن وہ بالکل بے قابو ہو چکا تھا۔ میری کلائی کی چوڑیاں ٹوٹ کر بکھر چکی تھیں۔ میں چاہ کر بھی اسے خود سے پیچھے نہیں کر پا رہی تھی۔ صبح وہ گہری نیند سو رہا تھا، لیکن میں رو رہی تھی کیونکہ اس نے جنون سے کام لیا تھا۔ میں اس کے اٹھنے سے پہلے ہی نہا کر کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ پورا دن وہ مجھ سے نظریں چرا رہا تھا جیسے شرمندہ ہو۔ میں نے اس سے بات تک نہیں کی۔ رات کا کھانا اس کے سامنے رکھ کر میں جانے لگی تو کہنے لگا پتنی۔ میں نے جواب نہیں دیا۔ کہنے لگا دوست۔ میں نے تب بھی جواب نہیں دیا۔ کہنے لگا جواب کیوں نہیں دے رہی ہو، بات کیوں نہیں کر رہی۔ میں نے کہا مجھ سے بات نہیں کرو، تم اچھے نہیں ہو، بہت برے ہو تم۔ یہ کہہ کر میں روتے ہوئے کمرے میں چلی گئی۔ وہ میرے پیچھے آیا تھا۔ میں بیڈ پر بیٹھی رونے لگی۔ کہنے لگا کتا، کمینہ، الو کا پٹھا۔ اس کے منہ سے گالیاں سن کر مجھے حیرت ہوئی تھی۔ میں نے کہا کس کو گالیاں دے رہے ہو۔ وہ کہنے لگا راہل کو، اس نے ہی کہا تھا کہ پتنی کے ساتھ یہ سب کرنا۔ دوست میں راہل سے بات نہیں کروں گا، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، تم رو مت۔ وہ خود بھی رونے لگا، ساتھ ساتھ میرے آنسو بھی صاف کر رہا تھا۔ پھر میرے ہاتھ میں ٹوٹی چوڑیوں سے ہوئے زخم دیکھ کر چومنے لگا۔ کہنے لگا مجھے معاف کر دو، میں نے رات کو اچھا نہیں کیا۔ میرے گلے کے زخم دیکھ کر اپنا ہاتھ سائڈ ٹیبل پر زور سے مارا کہ اس کا شیشہ ٹوٹ گیا۔ یہ دیکھ کر میری جان نکلی تھی کیونکہ اس کے ہاتھ میں زخم آ گیا تھا۔ میں نے کہا آریان یہ کیا کر رہے ہو۔ وہ کہنے لگا تمہیں درد ہو رہا ہے، مجھے بھی ہونا چاہیے، میں راہل کو نہیں چھوڑوں گا، مار ڈالوں گا میں اسے۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑے تھے۔ میں نے کہا نہیں، تم ایسا کچھ نہیں کرو گے، میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ بس آج کے بعد تم بس میری بات مانو گے، کسی کی نہیں سنو گے، ٹھیک ہے؟ تم وعدہ کرو کہ توڑو گے نہیں۔ وہ خود بھی آنسو بہا رہا تھا۔ میں نے اس کے ہاتھ پر پٹی باندھی اور اس کے آنسو صاف کیے۔ میرے کہنے پر اس نے ٹیوشن پڑھنا شروع کر دیا۔ مجھے بھی ایسے ہاتھ لگاتا جیسے میں نازک سی کانچ کی گڑیا ہوں۔ محبت کرنا میں نے ہی اسے سکھایا تھا۔ وہ کافی حد تک ٹھیک ہو چکا تھا، اپنی میڈیسن بھی وقت پر لیتا تھا۔
اپنی فیکٹری جانا شروع ہو چکا تھا۔ پورے طریقے سے تو نہیں، لیکن میری محبت سے بہت حد تک ٹھیک ہو گیا تھا۔ اس کی ممی مجھے بہت دعائیں دیتی تھیں، لیکن ایسا ہر کیس میں نہیں ہوتا۔ کچھ اب نارمل ہمیشہ اب نارمل ہی رہتے ہیں اور پتنیوں کے ساتھ غیر انسانی سلوک بھی کرتے ہیں، مگر کبھی کبھی کچھ آرین جیسے بھی ہوتے ہیں۔ کہانی کیسی لگی ہے کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا۔